بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب بڑی عظمتوں، بڑی برکتوں اور بڑی فضیلتوں کی رات ہے کہ اس رات اللہ رب العزت بہت سارے اہم فیصلے فرماتا ہے۔ کیسے فیصلے؟ کہ نصف شعبان کی رات سال بھر میں ہونے والے امور کی پیشی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سفر پر ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا نام زندوں سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ کوئی نکاح کرتا ہے، حالانکہ وہ بھی زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کے ساتھ شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارا نام زندوں کی لسٹ سے نکال کر مردوں کی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہوتا ہے۔ تو بڑی عظمتوں والی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ اس رات کو آپ نے غفلت میں نہیں گزارنا، اللہ کے حضور دعائیں کرنی ہیں۔ بڑی فضیلتوں والی رات ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ میں نے کہا، یہ کیسی رات ہے؟ کہنے لگے، اس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، اور سوائے جادوگر اور کہن اور عادی شراب خور اور اس شخص کے جو سود خوری زناکاری پر اصرار رکھتا ہو، ہر غیر مشرک کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صرف ان لوگوں کی مغفرت بغیر توبہ کیے نہیں کی جاتی، یعنی جو توبہ نہیں کرتے، تو اس رات آپ نے توبہ کرنی ہے۔ تو جب چوتھائی رات ہوئی تو جبرائیل اترے اور کہا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر اٹھاؤ۔ اوپر کو سر اٹھا کر دیکھا تو جنت کے دروازے کھلے نظر آئے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے رات رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس پر جس نے رات ذکر کرنے والوں میں گزاری۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جو اس رات میں اللہ کے خوف سے رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس رات میں مسلمانوں کے لیے۔ ساتویں دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا تھا، کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، کیا ہے کوئی معافی کا طلبگار ہو، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ میں نے کہا، جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل نے کہا، اول شب سے طلوع فجر تک۔ اس کے بعد جبرائیل نے کہا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات میں دوزخ سے من جانم اللہ رہائی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے برابر ہے۔ کہا گیا ہے کہ شب برات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں 2 آزادیاں ہوتی ہیں۔ بدبختوں کی آزادی اللہ سے ہوتی ہے اور اولیاء کی آزادی نامراد چھوڑ دینے سے۔ سبحان اللہ۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کی رات فرمایا تو اللہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے، مومنوں کو تو بخش دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، کینہ رکھنے والوں کو اس وقت تک چھوڑے رکھتا ہے کہ وہ کینہ کو ترک کر دیں۔ بڑی عظمتوں والی رات ہے، تو اس رات کو غفلت میں نہ گزاریے۔ دیکھیے اللہ کے فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کر رہے ہیں جو اللہ کے حضور سجدہ کر رہا ہے، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جو اللہ سے مانگ رہا ہے، جو اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کر رہا ہے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت پکار کر بندے کو بلاتی ہے کہ اے میرے بندے، آ جا، مجھ سے معافی طلب کر لے، مجھ سے مانگ لے، مجھ سے دعائیں کر لے کہ میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ آ جا، مجھ سے مانگ لے، جو مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ تو صحیح، میں عطا کر دوں گا تجھے۔ اپنے گناہوں سے معافی مانگ، اپنے رزق میں کشادگی مانگ، اپنے عزیز و اقربا کے لیے دعائیں مانگ، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مانگ،
تو جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لیتے ہیں۔ بڑی عظمتوں والی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے کہ اس رات حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس رات میں صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔